اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مومن محفوظ رہیں. المؤمن اخو المؤمن. دوسری جگہ ارشاد فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے. اس پر نہ ظلم کرتا ہے نہ اسے ہلاک ہونے دیتا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے. مومن کی شانیں ہیں. مومن اپنی جان اللہ کے لیے بھی دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دیتا ہے، اسلام کے لیے دیتا ہے. جان اس کی حاضر ہے، اس سے درجے کماتا ہے. ابھی آپ جو سن رہے تھے حضرت عافیہ کے بارے میں، تو غالباً 10 سال سے تو زیادہ ہو گئے ہوں گے. تو جب کوئی بات سامنے آتی ہے تو پھر دوسروں کے بھی تھوڑے سے جذبات ابھرتے ہیں. کوئی نہیں تو ٹھیک ہے، جس پر ظلم ہوتا ہے ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ہوتا ہے چلو قید رکھتے ہیں ظلم زیادتی
نہیں ہوتی۔ وہ تو اخبار میں لکھا تھا، اس وقت سے جس طرح ظلم کرتے تھے آج تک کرتے آ رہے ہیں، ظلم زیادتیاں اس طرح ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے سودے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال جس طرح مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سے جتنا ہو سکے اپنی پارٹیوں پر، اپنے قائدین پر، اخبار میں جتنا کوئی کر سکتا ہے وہ تو کرے، باقی پھر اللہ پہ چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو صحیح حالت، ہاں، مجرم ہو تو چلو اس کو سزا ہو تو اتنا تکلیف نہیں ہوتی کہ یہ واقعی مجرم ہے، اسے بڑا ظلم کیا ہے، صرف سیاست کی بھیڑ چڑھا دیا جائے اور پھر لوگوں پر ظلم ہوتے رہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے جو آدمی ناجائز کسی مومن کو مار دے، یوں سمجھے گویا کہ دنیا کے سب لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، اتنا گناہ ہوتا ہے۔ اور ایک مومن کو قتل کرنے کے بارے میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ جو مومن کو قتل کرے، مومن عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو ظلم سے بچا لے، قتل سے بچا لے، بچانے والے کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو جو دنیا میں سب کو زندہ کر دیا، اس نے بچا لیا، اتنا ثواب ملے بچانے میں۔ تو یہ کر سکتے ہیں دوسرے مومن بھی، کوشش کریں۔ اس کے ساتھ آج کل جو دوسرا موضوع ہے وہ حج کا ہے، لوگ حج پر جا رہے ہیں، جانا چاہیے۔ تو یہ ایک عاشقانہ فعل ہے اور فرض ہے، عجیب یہ عبادت ہے۔ گھر سے نکل جاؤ، گھر سے نکل کے حج ہوتا ہے نا، یہیں گھر میں تو نہیں ہوتا، اپنی مسجد میں نہیں ہوتا، یا کسی بھی مسجد میں نہیں ہو رہا۔ یہ تو مسجد سے باہر کے اعمال ہیں، صرف بیت اللہ مسجد کے اندر ہے، وہ بھی بیت اللہ کی بات ہے، اس واسطے نہیں جو مسجد حرام میں ہو رہا ہے، وہ بیت اللہ چونکہ اس سے باہر مسجد بنی ہوئی تو وہاں طواف ہوتا ہے، ورنہ باقی سارے اعمال مسجد سے باہر کے ہیں اور عاشقانہ اعمال ہیں۔ بظاہر دیکھیں کوئی عبادت نہیں ہے، گھر کے باہر چکر لگاتے رہنا یہ کون سی عبادت ہے؟ لیکن جب اللہ نے اس کو، اللہ کے رسول نے عبادت قرار دے دیا تو پھر یہ عبادت ہے اور بڑی اہم عبادت ہے۔ نوافل سے علماء فرماتے ہیں جب جاؤ تو بعض عمروں کی کثرت کرتے ہیں، بجائے عمرے کے تم طواف زیادہ کرو، طواف عبادت۔ پھر باہر مینا میں نکل جانا ہے، اور حالت کیا ہوتی ہے؟ امیر ہو یا غریب ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، صرف دو چادریں لپیٹے ہوئے کفن کی جس طرح ہوتی ہے، ایک نیچے باندھے ایک اوپر اوڑھے، صرف عورتوں کے لیے کہ وہی کپڑے پہنے جو پہنے ہوئے ہوں، باقی مرد سب تاکہ اس دربار میں برابر ہو جائے، صدر ہے تب بھی، وزیر اعظم ہے تب بھی، اور بکریوں کا چرواہا ہے تب بھی، سڑک پہ کام کرنے والا ہے تب بھی وہ اسی لباس میں ہوگا۔
ایک چادر نیچے اور ایک اوپر اوڑھ لے، بس سر بھی ننگا رکھے، سر پہ بھی کپڑا نہیں لے آنا۔ عجیب، اس حال میں طواف بھی کریں، مینا میں جائیں، مزدلفہ جائے، عرفات جائے جو جنگل ہیں۔ اب بہت سی آسانیاں ہو گئی ہیں، پہلے تو بالکل جنگل تھا، اب وہاں درخت لگا دیے گئے ہیں، کوئی عمارتیں تعمیر ہو گئی ہیں، بہت سی آسانیاں ہو گئی، ہر جگہ آسانی ہے، طواف میں بھی آسانی۔ پہلے اس طرح تو آسانی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں پہلے لوگ تو جو جاتے طواف تو پتھر اتنا گرم ہوتا پاؤں جلتے تھے، اب تپتی دوپہر کو بھی آپ طواف کریں تو جناب آپ کو گرمی نہیں محسوس ہو، ایسے پتھر لگا دیے گئے۔ پچھلے دن اخباروں میں آیا تھا جس نے پتھر دریافت کیا اور لے آیا، کمال کا انجینئر، مصر کا محمد کمال، اس نے اس کا ڈیزائن کیا شاہ فہد کے زمانے میں، یہ جو آج بڑی تعمیر لمبی ہو گئی، یہ ڈیزائن اس نے کیے ہیں، پتھر بھی اس نے ڈھونڈا ہے۔ غالباً لبنان میں یا اس طرح اس ملک میں وہ ایک چھوٹا پہاڑ تھا، اس میں یہ پتھر ملا ہے، آدھا پہاڑ اس نے خریدا، وہ وہاں سے پھر پتھر لائے، وہ پتھر لگا، ٹھنڈا پتھر ہے۔ بعد میں اسے کہا گیا مسجد نبی میں بھی لگانا ہے، بڑا پریشان ہوا، 15-20 سال ہو گئے ہیں، وہ تو پتہ نہیں پہاڑ وہ جو دوسرا ہے وہ ختم ہو گیا، وہاں دوڑا ہو گیا، وہاں معلوم کیا، انہوں نے کہا وہ تو عوام کے بعد وہ بیچ دیا تھا ہم نے، وہ لے گئے۔ بڑا رویا دھویا، یہ کیا ہو گیا یار، پتہ بتاؤ وہ کون لے گیا ہے، میں اس سے جا کے ملوں۔ انہوں نے کہا وہ تو پرانی بات ہے، ابھی ڈھونڈیں گے کاغذات میں۔ خیر دوسرے دن انہوں نے بتا دیا کہ وہ سعودی عرب کا ایک شیخ لے گیا ہے، کہاں ہے اس کا پتہ بتایا۔ انہوں نے پتہ بتایا، اس کے پاس گیا، کہا یہ کاغذ ہے، لکھ دیں جتنے پیسے آپ نے لینے ہیں، وہ پتھر ہمیں دے دیں، جو مرضی ہے لکھ دیں۔ کیا کرنا ہے؟ مسجد نبی میں لگانا ہے۔ اچھا مسجد نبی میں لگانا ہے اور اس کے پیسے لو، سارا مفت رہے گا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور شاہ فہد نے جب انجینئر سے کہا بہت بڑا اعزاز اور پیسے، انہوں نے کہا ایک پیسہ بھی میں نے نہیں لینا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کیا مطلب، یہ اخبار میں نے پڑھا، اب بھی میرے پاس اس کی کٹنگ پڑی۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں مخلص۔ آسانی کی بات ہے، اب آسانی ہے، لوگ زیادہ اسی واسطے بھی ہو گئے ہیں، بہت آسانیاں ہیں، جاتے ہیں، خیر پیسہ جب پورے پیسے والے پھر بھی نہیں جا رہے۔ آسانیاں بھی بڑی ہیں، مشکل، پہلے تو لوگ پتہ نہیں گھر سے الوداع کہتے، زندہ ہوئے تو آ جائیں گے ورنہ بس آخری سلام ہے، پیدل جاتے، دوسرے انداز میں جہاز پہ جاتے، سمندری جہاز پھر شروع ہوئے، پھر کئی گاڑیاں شروع ہوئی، اس طرح آج کل تو 4 گھنٹے میں ادھر پہنچا پایا، 4-4.25 گھنٹے، 5 گھنٹے زیادہ سے آسان۔ آگے پھر گاڑی کھڑی ہے، اس پہ چڑھو، پھر آگے گاڑی کھڑی ہے، آگے جس کمرے میں جانا ہے ایئر کنڈیشن وہاں کا ہے، سامان رکھو، پھر مسجد میں جاؤ تو ایئر کنڈیشن ہے، آسانی ہے، پھر بھی ہم تھک جاتے ہیں، بڑی تھکاوٹ محسوس ہو۔ تو پہلے لوگوں نے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، مشقت، حج کا دوسرا نام مشقت ہے، مشقت ہوتی ہے، اب بھی جو مشقت ہوتی ہے، بہت کثرت سے لوگ ہوتے ہیں، اور خاص کر طواف کرتے ہوئے بہت لوگ یوں اپنی مرضی سے، پھر بندے کو تکلیف تو ہوتی ہے، سیدھے چلتے جائیں تو ٹھیک ہے، درمیان میں یوں گھوم گئے،
وہ آگے ادھر سے حجر اسود کے لیے سجدے جا رہے ہو ہم نے وہ تو جو جاتا ہے تو ایک اصول کے مطابق چکر لگاتے لگاتے وہاں پہنچو، نہیں وہ فارغ ہو گئے یہاں سے ٹھوس کریں گے، بعض طاقتور ہے، عورتیں بھی مرد بھی یوں، اس وقت بندے کو بڑی تکلیف ہوتی یہ کیا کرتے۔ بہرحال حج ایک عشقیہ فعل ہے، محبت کا فعل ہے، پیار کا فعل ہے، عشق کا اظہار ہے اس میں، اور جو لوگ جا رہے ہیں عاشق اللہ کے عاشق ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب کو عاشق بنائے، محبت کرنے والا بنائے اور حقیقی محب بنائے۔ نام کے تو بدترین عجیب عجیب ہماری نام رکھے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے محبان رسول، محبان آل رسول، محبان فلام، آگے جب ٹائم اور سنت کا ایک نہیں، منہ پہ داڑھی بھی نہیں، نماز نہیں، اس طرح اس کو محبت تھوڑی کہتے ہیں۔ محبت اللہ کی محبت میں تو آدمی جان دیتا ہے۔ ایک واقعہ میں پڑھ کے آیا تھا سنانے کا، لیکن ٹائم اب ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا واقعہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے سناؤں گا۔ تو بہرحال حج اور وہ تو وہاں ادا ہوگا، اور قربانی پوری دنیا میں ادا ہوتی ہے۔ تو قربانی کے لیے بھی تیار رہیں، اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا وہ کوشش کریں، اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج بھی کریں اور نمازیں بھی پڑھیں۔ یہ نہیں کہ حاجی ہو گیا تو نمازیں گھر میں پڑھتا ہی نہیں۔ حج فرض ہے تو نماز بھی تو فرض ہے، روزہ بھی تو فرض ہے، باقی لوگوں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی تو فرض ہے۔ یہ سارے فرائض کا خیال رکھنا چاہیے، اور صرف حج کرا ہے تو ٹھیک ہے، حج اپنی جگہ پر ہے۔ نماز تو 5 وقت میں گویا کہ حج سے بھی افضل چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایک آدمی اللہ کے ہاں سجدہ کرتا ہے تو یوں سمجھو میں اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ رہا ہوں، اور فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومنوں کا معراج ہے، معراج۔ تو اس واسطے نماز صرف جمعے کی نہیں کہ جمعے میں تو مسجد بھر جائے اور آگے پیچھے ایک آدھ صف بھی ہو، ایسا نہیں۔ نمازیں فرض ہیں، اور یہ اس کے لیے کوئی استطاعت کی ضرورت نہیں کہ اتنا پیسہ ہو، اتنا مال ہو۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے نماز، مسجد میں پڑھے، عورت گھر میں پڑھے، بیمار ہے تو گھر میں پڑھ لے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، نماز ضروری، نماز بڑی اہم چیز ہے۔ تو یہ سب کر سکتے ہیں ہم، اپنے دل کے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، صرف جمعے کے نمازی نہیں، ہم 5 وقت کے نمازی، جہاں دفتر میں جائیں گے وہاں جو مسجد ہے وہاں پڑھیں گے، دکان اور کلینک اسپتال میں ہر جگہ مسجدیں ہیں وہاں پڑھیں گے۔ جب گھر ہوں گے تو بہانہ نہیں بنانا کہ میں دفتر سے آیا تھکا ہوا ہوں، نماز کا ٹائم ہے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھیں۔ بہت اہم چیز ہے، نماز کے بڑے فضائل ہیں، موٹی موٹی کتابیں اس پر لکھی ہوئی ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، صلاۃ نماز جو ہے نور ہے، نور، قیامت کے دور، یہ اس کے 5 اعضاء چمکیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے، اتنے لوگ جو ہوں گے آدم علیہ السلام، فرمایا میری امت 5 کلان ہوگی۔ کیا مطلب؟ فرمایا جو اعضاء اس کے وضو کے ہیں، منہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، یہ چمک رہے ہوں گے، مجھے پتہ چل گیا یہ میری امت کا فرد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنایا۔